نیت ہو تو اس کو کتنا فرض علم سیکھنے وغیرہ کی عبادت کا ثواب. لیلۃ الجائزہ بھی 2 ملی نا الحمدللہ، اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ. جناب اور کالز لیتے ہیں. اچھا عادی امین سے حکایت کوئی نصیحت آموز، آج آپ آئیں اور بغیر حکایت، ایک تو آپ نے ویسے ہی سنا دی چلتے چلتے. ان کو بھی میرے کو لگتا ہے کچھ تو تجربات ہو گئے. ٹھیک ہے یہ تو آپ کی عمر ان کی عمر کا نہیں مسئلہ ہے، لیکن یہ بہت گھومتا پھرتا ہے یار. یورپ تو انہی کے پاس رہا ہے. جی 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 جناب بھائی اپنا تجربہ. اچھا ہاں ایسا تجربہ پوچھا گیا نا جو آج بھی آپ کو یاد آتا ہو. تو ایک سوال تو یہ تھا کہ آپ وسیع آ جاتی ہو، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ جاتے جاتے بچ گئے ہو. 2 خطرناک سوال ویسے آئے. کوئی ایسا تجربہ جو آپ نہیں پوچھتا کہ آپ کو رونا آ جاتا ہو، کیونکہ بولتے اس کے لیے میرے کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رونا آ جاتا ہے. جی جی جی. اس میں یہ کہ جو ساتھ ہوں اور پھر مرشد کا ذکر ہو رہا ہو یا آخرت کا ذکر ہو رہا ہو یا عشق رسول کی بات ہو رہا ہو، تو پھر اس کو رونے کو روکے کون؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیوں اس میں خطرناک کا جو ہے نا وہ تجربہ، وہ ایک مجھے وہ تجربہ یاد ہے کہ وہ جو ہم تینوں کا اکٹھا ہی تجربہ ہے. گاڑی والا گاڑی والا ایکسیڈنٹ والا. یہ ساری باتیں آپ کو میری والی یاد رکھنی ہے. اسٹینڈنگ ان کے ہاتھ میں تھا. اوف اللہ، وہ زندگی کا شاید میری زندگی کا کم از کم وہ سب سے خطرناک وہ وقت تھا، کیونکہ وہ جسٹ میرے خیال 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے نا بس وہ مفتی صاحب وہ جو کہتے ہیں نا کہ بندہ ڈوب رہا ہے نا، کوئی تختہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اب صرف اپنے آپ کو رب کے سپرد کرتا ہے نا. بالکل. بس اب یا تو مطلب کوئی سب پانی میں اچھالا آئے گا اور مجھے کنارے پہ پھینک دے گا. وہ واقعی یعنی یہ وہ کیفیت تھی کہ اسٹیئرنگ کام نہیں کر سکتا تھا، دماغ کام نہیں کر سکتا تھا. اب جو بھی ہو سکتا تھا تدبیریں ختم ہو چکی تھی، اب محض تقدیر کے سپرد ہے. صحیح جملہ ہے. گاڑی میں تھا کون کون؟ میں ڈرائیو کر رہا ہوں، ساتھ نگران شورا بیٹھے ہیں، مفتی قاسم صاحب ہیں اور قاری سلیم صاحب ہیں. 4 بندے ہم گاڑی میں. اور ہوا کیا تھا کہ ہمیں کچھ مشورہ کرنا تھا، ساؤتھ افریقہ کا سفر تھا. تو ہم الگ الگ گاڑیوں میں تھے، تو مشورہ ایسا تھا کہ ہم چاروں کے علاوہ کسی اور کو نہیں بٹھا رہا. تو میں نے کہا میں ڈرائیو کر لیتا ہوں، ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو مشورہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، گاڑی بھی بڑی زبردست تھی. اور یہ نہیں تھا آپ کو اس گاڑی چلانے کا بھی شوق؟ گاڑی بھی بڑی آپ نے بولا مشورہ کرنا، یہ گاڑی کا کدھر سے آ گیا مسئلہ. تو بہرحال وہ گاڑی واقعی اچھی تھی، تو میں نے ذکر کر دیا. تو بہرحال وہ گاڑی روڈ بھی بہت اسموتھ تھا. تو ہم باتیں کرتے جا رہے، مشورہ کرتے جا رہے. گاڑی میرے خیال 120-25 پہ تھی، 130 پہ تھی. تو آگے ہمارے ایک ٹرک تھا، تو میں نے اس کو اوورٹیک، سنگل روڈ تھا، تو اوورٹیک کرنے کے لیے جب میں نے، تو مجھے ایسا لگا کہ گاڑی جو سامنے سے آ رہی ہے میں کراس کر جاؤں گا. تو میں نے ٹرک کے آگے سے نکالنا شروع کی. جب میں نے نکالی اب مجھے ریئلائز ہو گیا کہ میری گاڑی نہیں نکلی، کیونکہ سامنے والی گاڑی بھی نا اسی سپیڈ سے آ رہی. اب وہ جگہ اتنی تھی ان 2 گاڑیوں کے درمیان کہ ہماری گاڑی اگر نہ ہلتی تو نکل جائے گی، لیکن ہم سبھی کی زبان سے میرا خیال ہے زوردار یا غوث پاک کا نعرہ نکلا ہے یا رسول جو بھی نکلا یا اللہ کرم. لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے لگا کہ ہم گئے نا، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ بس جب حواس بحال ہوئے، کہہ نہیں سکتے کہ ہم کیسے بچے. ہاں ہمیں حواس بحال ہوئے تو ہماری گاڑی جا رہی تھی اور وہ گاڑی نکل گئی تھی. کیسے ہوا یہ سیکنڈوں میں ہوا ہے، اللہ نے بچایا. بس کی دعا پڑی ہوگی اور بزرگ ساتھ تھے. بعد میں مجھے جو تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ عبدالحبیب تم کر کیا رہے تھے، گاڑی میں تھا کون کون. پھر یہ سب سارے ہی جو ہے وہ ایک ہی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے. بہرحال خیر سے پہنچ گئے. مجھے مفتی صاحب مطلب اس کو کہتے ہیں نا حیرت انگیز ہنسی، یہ ہے میرے ساتھ واقعہ. یعنی وہ محل ہنسنے کا نہیں ہے اور میری ہنسی رک نہیں رہی ہے. جب ہم چٹاگونگ سے ڈھاکا آ رہے تھے نا، وہ جو حادثہ تھا بنگلہ دیش کا، وہ بڑا انوکھا. اچھا حادثہ تو ہو گیا، جو میں نے کئی دفعہ مدنی چینل پہ ہوا بھی ڈسکس. حادثہ ہو گیا، اللہ نے نہیں، گاڑی اندر میں، چھت ویگن اندر میں، ہم پانی کے اندر. اچھا ہم جیسے پانی سے باہر نکلا نا، زخم تھوڑے بہت آئے تھے. جیسے پانی سے باہر نکلے تو باہر آ کر جب میں بیٹھا ہوں نا مفتی صاحب سوکھے پر، یہ سامنے میرے وین الٹی ڈلی ہوئی ہے. یہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، میں اس وقت ہنس رہا ہوں مفتی صاحب. یعنی یہ ہنسی کیا تھی؟ یعنی وہ ہنس رہا ہوں کہ یا اللہ کی تھیو نے اب یا اللہ کچھ ہوا نہیں ہے. کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. اس پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ رہی. یعنی کوئی دیکھا تو بولے لگتا ہے کہ بیچارے کے حادثے میں دماغ چل گیا ہے نا، لگے یہی. لیکن یہ مجھے میں اللہ کو یاد کر کے ایک جیسے نا شکر کا ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. وہ لمحہ جو ہے نا، وہ ہنسی کا لمحہ، ایکسیڈنٹ اپنا ہنسی کا لمحہ میرے ذہن سے نہیں جاتا یار یہ کیسے ہو گیا. ماشاءاللہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نئی زندگی دی. جو مسکراہٹ آتی ہے، اس سوال کا جواب بھی ہو گیا. ویسے تو انہوں نے ہنسی بھی اس کو لے لیا، لیکن واقعی یہ دونوں ہی واقعات وہ تھے. ہم تین تو ایک ہی ساتھ ہی تھے، ایک وہ گاڑی والا اور یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا. ایک اور جو سوال کیا نا، جس پر آپ کو بہت مطلب کہ اس سفر نے وہ کریتی سے جہاز اڑا تھا، آپ نہیں تھے. میری زندگی میں مفتی صاحب ایسا ٹیک آف کبھی نہیں ہوا. اچھا.
یہ 45 منٹس کی، کیونکہ میرے وہاں سے فلائٹ تھی. مفتی صاحب جہاز جو ہے نا یہ رن وے پہ یوں رن وے پہ بھاگ رہا ہے ٹیک آف کے لیے، یوں جا رہا ہے. اتنی میں بولا نہیں ٹیک آف کرے گا، ایسے کوئی تھوڑی کو پائلٹ ٹیک آف کرتا ہے یار، یوں جا رہا نا جہاز رن وے پر. میں کہ روک دے گا، یعنی ہوا چل رہی تھی، کچے میں اتار دے گا، مطلب کھڑا کر دے گا، یہ نہ ٹیک آف نہ کرے ایسے کوئی. مفتی صاحب یوں جہاز جاتے جاتے اسے ٹیک آف کر دیا. ارے میں تو ہاؤ پڑ جائے. کلمہ پڑھنا میں نے شروع کیا، جو مطلب جو آدمی جتنا آتا تھا نا پڑھے. میرا خیال ہے پوری فلائٹ میں 1 یا 2 منٹ کا شاید اس نے سیٹ بیلٹ کا آف کیا، باقی پوری فلائٹ اس نے مطلب اس نے ذکر اللہ کرایا. بڑا مطلب باندھ کے ہی رکھے آپ، باندھ کے رکھے اور پڑھتے رہے آپ. اچھا میرے ساتھ دیوانہ صاحب نہیں تھا، وہ یہ کہتا ہے سب تواڈی وجہ سے زوجت کر رہا ہے. نا وجہ تو میں بولوں گا پیروں کو اتار دے بھائی. تو میرے ساتھ جو بعض لوگ تھے نا ان کو کچھ یہ شاید یوز ٹو ہوں گے، تو میرے لیے پھیلا نا. اور وہ واقعیتاً پورا سفر ہو جاتا. میں کہا یہ لینڈنگ کیسے گیا؟ تو لینڈنگ بھی ہے نا، ہاں جس کو آپ اپنے جملے کر رہا تھا. اچھا ٹیک آف اتنا خطرناک کیوں نہیں ہوتا؟ لینڈنگ زیادہ خطرناک نہیں ہوتی ہے زندگی میں پہلی بار ہو رہا ہو نا دیکھا ہے. حالانکہ ایسا یہ کوئی اور آدمی کہہ رہا ہوتا نا تو میں کہتا سفر ہی پہلی بار کیا انہوں نے. حالانکہ بہت سارے ٹریول کی تو واقعی خطرناک ہی ہوگا، کیونکہ یوں کبھی جہاز ٹیک آف نہیں کرتا. جہاز تو یوں اسموتھ جاتا ہے، اور ٹیک آف کرنے کے بعد اوپر جا کر یہ مطلب کرتا ہے جو بھی مطلب اس کو کرنا ہے تو زمین پر ہی کرنا شروع کر دیا تھا. بعض اوقات F-16 کا پائلٹ ادھر بیٹھا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون تھا. کرنا نہیں چاہیے تھا اس کو، یہ اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا. اور یہ کے بعد بھائی صاحب نے مجھے میسج کیا نا پھر تگڑا والا، عبدالحبیب والی تو پوزیشن تھی نہیں کہ پائلٹ سامنے بیٹھا ہو. ہم جس جہاز میں تھے پائلٹ کا دروازہ ہوتا ہے. بھائی صاحب نے پھر یہی کہا تھا کہ ایئر لائن نے دیکھ کے کروانا آپ افریقہ جا رہے ہو، اور میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. اور پھر انہوں نے بٹھا دیا مجھے بچہ جہاز کے اندر. بہرحال جی اظہر بھائی تھوڑا کوئی واقعہ؟ مسکراہٹ کی بات آئی تھی کہ بعض چیزیں یاد کر کے انسان مسکراتا ہے. ایک عرب شریف کا پہلا سفر تھا، ٹیکسی والے سے ریٹ ہو رہا تھا، اس نے بولے 20 ریال، تو ہم نے کہا کم، کچھ کم کر دو. کٹ کر دو، کم کر دو. ہم نے کہا 20. میں نے کہا کچھ کم. اچھا غصے میں آ گیا نا، ٹھیک ٹھاک غصے ہو گیا. اچھا میں ڈر گیا، پتہ نہیں کیوں غصے ہو گیا. 2-3 بار اس کو کم کروانے پر کہو تو یہ غصے ہو جاتے ہیں. ہم بیٹھ گئے تو تھوڑی سی وہ چلتے چلتے بات ہوئی تو تھوڑا بہت انگلش سمجھ لیتا تھا. میں نے کہا وائی یو آر اینگری؟ کہتا تم بار بار ریپیٹ کر رہے تھے کہ کتنے، ہاؤ مچ. میں نے کہا نہیں میں تو پوچھ رہا تھا کچھ لیس کرو. تم پوچھ رہے تھے عربی میں کم جو ہے وہ کم کرنے کو نہیں کہتے، کتنے کو کہتے. تو کتنے بار بار پوچھیں گے تو غصے آ جائے گا. اسی طرح ٹیکسی والے کا ایک واقعہ یاد آ گیا، بہت پرانی بات ہے. نگران شورا بھی غالباً اس سفر میں تھے، بغداد شریف میں. اچھا ہر ملک کا جو ہے نا ایک ایکسنٹ بھی الگ ہوتا ہے، اور ہاں یا نہ کہنے کا سٹائل بھی ہے. جیسے ہمارے ہند والے خوش ہوں گے وہ ہاں ایسے کہیں گے، پہلے شروع میں لگے منع کر رہے ہیں، بروبر بالکل بروبر ہے. ہم بولے یار یہ منع بھی کہہ رہا ہے بروبر بھی کر رہا ہے، تو پتہ لگے یہ منع نہیں ہے یہ ہاں ہے. لیکن عراق کے لوگوں کا اور شام کے لوگوں کا بالکل نرالا انداز ہے کہ وہ ہاں منع کس طرح کریں گے. آپ کہیں گے نا یہاں جاؤ گے، اب یہ سر اوپر کیا نا اس کا مطلب منع ہے. ہم نے ٹیکسی روکی، ہم نے کہا فلاں جگہ گئے، تو ہم صاحب دروازے کھول کے بیٹھ گئے اس کے اندر. وہ غصے ہو گیا، بولا یار ہم نے منع کیا ہے. تو اب ہم سمجھ ہی نہیں آئی کیوں غصے ہو رہا ہے بھائی. تو پھر کسی نے بتایا کہ بھائی یہ جو سر اوپر ہے نا یہ منع ہے. سالے بھائی یہ تو نئی بات پتا چلی بھائی. تو یہ ہر ملک کا ایک الگ سٹائل ہے، ان کی الگ چیزیں ہیں. تو سفر کر کر کے سیکھیں بھائی، تو اس سے گڑبڑ ہو جاتی ہے کبھی کبھی. کچھ اور عادی امین جی؟ یہ جو ابھی شروع سے کچھ باتیں ہو رہی تھیں کہ بھائی یہ کون سا کاروبار ہے کیا ہے، پھر کہیں مفتی صاحب کے سوال جواب پہ ایک بات یاد آ رہی تھی کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے حجام سے روزانہ حجامت کرواتا تھا. کس سے کرائے گا؟ تو باغ میں بیٹھا وہ حجامت ہوتی تھی اس کی. وزیر صاحب آ کر اس کو کارکردگی بیان کرتے تھے حجامت کی، اپنے ملک کی کارکردگی. تو حجامت کے دوران وہ کارکردگی سنا کرتا تھا. تو ایک دن اس حجام نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کا اتنا پرانا حجام ہوں اور آپ کے پاس اتنے گھنٹوں بیٹھا رہتا ہوں، اور یہ وزیر تو آتا ہے 10-15 منٹ میں بات کر کے چلا جاتا ہے، تو آپ مجھے وزیر کیوں نہیں بنا دیتے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہیں بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن تمہیں ایک ٹیسٹ دینا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے حاضر ہوں. کہہ رہا سنا ہے بندرگاہ پہ کوئی جہاز آیا ہوا ہے.
تو کہا کوئی مسئلہ نہیں، ابھی دیکھ کے آ جاتا ہوں. وہ بھاگا بھاگا گیا اور آ کر بادشاہ کو کہا کہ جی جہاز کھڑا ہوا ہے. تو کہا کہاں سے آئے؟ پھر بھاگا بھاگا گیا، پھر پوچھ کے آیا کہ جناب یہ ایران سے آیا ہے. اچھا اچھا، کتنے لوگ ہیں اس میں؟ پھر بھاگا بھاگا گیا، معلوم کیا ہے کہ 250-300 آدمی ہیں. کہا کچھ سامان وامان بھی ہے؟ پھر بھاگا بھاگا گیا، پھر کہا کہ ہاں اناج ہیں، کپڑے ہیں، بہت کچھ ہے. پھر بادشاہ نے کہا کب تک رکے گا؟ پھر بھاگا بھاگا گیا، پھر پوچھ کے آیا کہ جناب یہ 1 آدھ ہفتہ رکے گا. اور وہ شام ہو گئی دھکے لگاتے لگاتے. بادشاہ نے پھر جو ہے نا وزیر کو بلایا اور وزیر سے کہا کہ سنا ہے کہ کچھ جہاز واز آیا ہوا ہے اپنے بندرگاہ پہ. تو وزیر نے ہاتھ باندھے اور کہا کہ جی بادشاہ سلامت ایران سے جہاز آیا ہے اور 250-300 افراد ہیں اس میں کپڑا بھی ہے، جانور بھی ہے، اناج بھی ہے، اور 1 ہفتہ رکے گا. یہاں سے یہ عراق کی طرف جائے گا اور 1 مہینے کا ٹریول ہے. تو ہم کچھ ورکنگ کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس پہ کوئی ٹیکس لگا لیا جائے تاکہ اب جو جہاز ہے تو ہمیں آمدنی کا ذریعہ بن جائے. یہ اس نے 1 شاٹ سارا کچھ بیان کر دیا. تو بادشاہ نے نظر اٹھا کے حجام کو دیکھا تو اس نے اس طرح اٹھایا اور کہا کہ وزیر وزیر ہوتا ہے، حجام حجام ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے بعض ہو کر جو تاثرات دیتے نا اپنے کہ یوں چل رہا ہے، نہیں یہ آ رہا ہے، نہیں شوگر مل بن رہی، نہیں، تو یہ وہ حجام ہی ہے. تو اصل میں تو وہ امین بابا کہا کہ کدھر ملائی. تو یہ جو اس طرح کی جو تذکرے کرتے نا بعض اوقات، اللہ، یہ بیچارے ان کو کیا پتا. بہرحال ان کو نہیں پتا تبھی تو پوچھ رہے ہیں. کو پتا ہوتا تو کیوں پوچھتے سب ہو؟ پتا ہوتا ہے صاحب، یہ بس وہ مستیاں کرتے ہیں. ان کو حجامت ہی کرنی چاہیے اپنی، بس اسی پہ رہیں یہ لوگ. نہیں یہ آیا ابھی مل، آپ کی آئل مل ہے؟ ہاں، میرے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ آئل مل نہیں، میری آئل مل نہیں ہے. ویجیٹیبل گھی کی مل بھی پوچھا گیا تھا، وہ بھی نہیں ہے. ہمارا اپنا، میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا، دھاگے کا کاروبار بھی ہے. اور میرے والد صاحب پہلے دیکھتے تھے، پھر میں ان کے ساتھ تھا. اب میں نہیں کرتا، بھائی اور میرے بیٹا بھی ان کے ساتھ کام کرتا ہے. ایک چھوٹی سی ٹریول ایجنسی بھی ہے. تو الحمدللہ کاروبار ہے اور اس کے ذریعے آمدنی کا سلسلہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ شوگر مل اور ویجیٹیبل گھی کی مل اور جیسے نگران شورا کے بارے میں تھا ایئر لائن، اور ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کاروبار اچھا ہے اور اس سے آمدنی بھی ہوتی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. جی میرا خیال ہے 12:30 کا ٹارگیٹ تھا ہمارا. میں 12:30 12:30 سے زیادہ. اچھا ایک کال آئی، کہہ رہے وہ سن لیں جی، سنا دیں بھائی. آج کا سلسلہ ذاتی تجربات ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ ہے. نگران شورا سے اور حاجی عبدالحبیب بھائی سے سب کو عید مبارک. خیر مبارک. اور مبارک. دعوت اسلامی کے لیے ضرور ایک ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہماری دعوت اسلامی کو برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالی دعوت اسلامی کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. محمد امین اتاری، بنگلہ دیش. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہیلی کاپٹر نہیں، میں تو کہتا ہوں جہاز ہونا چاہیے، لیکن شاید آج نہیں تو کل ہمارے نگران شورا اور اراکین شورا کے پاس، اگلی شورا کے پاس ہوگا. کیونکہ جتنا ٹریول اور جتنا کام بڑھ گیا ہے تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں رہے گا. لیکن ابھی تو نگران شورا اجازت نہیں دیں گے. کیا فرمائیں گے حضور؟ میں نے کہا نا کہ میں ٹرین، بس اور یہ جس میں زیادہ سے زیادہ انفرادی کوشش اور ہو سکے وہ جہاز کا جہاں مطلب ہو کہ بھائی یہاں جہاز ضرور، جیسے یہ ایٹ اے ٹائم اس پر سچویشن ہی اچھا جہاز ہوگا تو امین بھائی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پھر کہیں گے پائلٹ کو کہ ذرا جاتے جاتے اظہر بھائی کو یورپ اتار دینا، واپسی میں کولمبو سے مکتبہ کا سامان بھی لیتے آ جانا؟ تو پھر ہمارا جہاز ہوگا تو پھر بہت ایسی سچویشن لینا نہیں چاہیے. اللہ خیر کرے. ہمارے آپ کے پاس اعلان بھی ہے ماشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ کا وہ جو صراط الجنان شریف، جو اس کا جو 26% جو ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا، اور وہ 26 رمضان سے جو ہم نے چاند رات تک کا اعلان کیا تھا، پھر امیر اہل سنت نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس کو عید کی نماز کے بعد تک جاری رکھا جائے. تو چونکہ سب برانچز کھلی نہیں تھی تو مجلس نے آپس میں مشورہ کیا کہ چونکہ ایک نیا آئٹم ہے اور ایک اچھی کوشش ہوئی ہے تو 10 شوال المکرم تک اعلیٰ حضرت کے عرس تک الحمدللہ 26% آف جو ہے 10 جلدوں یہ 10 جلدوں 6,000 اور کچھ روپے کا ہے اور یہ 4,000 440 4,440 تقریباً 1550 بہت خوبصورت اور یعنی وہ کلرنگ نئی کلرنگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں واقعی یہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور مفتی صاحب نے وہ کام کیا ہمارے لیے، اور ہم اس کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی شاندار تفسیر لکھی گئی. اور ٹینشن فری یار عبدالحبیب بھائی، ہاں ٹینشن فری اس میں تو 100 ٹینشن فری ہے. ماشاءاللہ. سرچ کرو اور وہ آ جاتی ہے چیز سامنے.
بہت شکریہ آپ سب کا. بہت ساری کالز رہ گئی ہوں گی. ارادہ پہلے 12 بجے تک سلسلہ کرنے کا تھا, پھر 12:30 تک ایکسٹینڈ کیا ہے, لیکن باتیں تو ایسی پیاری پیاری ہو رہی ہیں کہ فجر تک چلاتے رہے اور آپ کی کالز لیتے رہے, لیکن ہر سلسلے کو ظاہر کسی ایک موڑ پر آ کر اختتام کرنا ہوتا ہے. یہ کہہ کر اجازت لیں گے کہ زندگی رہی تو اگلے سال پھر ذاتی تجربات سلسلے میں حاضری ہوگی, لیکن اور کئی سلسلوں میں ہم حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ, اس میں بھی آپ سے گفتگو کل بھی آپ کا رہے گی. دن میں شاید زور کی یاد مدینہ. کل انشاءاللہ سلسلہ ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاتے ہیں. کل ایک خوبصورت سلسلہ نگران شورا کے ساتھ نگران شورا فرمائیں گے, میں انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے حاضر ہوں گا, اور وہ کیوں بدلتے ہیں بدلنے والے. رات کو دن میں نہیں ہے. ہاں کل دن میں میری حاضری ہے. کل دن میں 2 بجے انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں لائیو سلسلہ امید کی کرن, اور تقریباً 3 بجے سلسلہ کریں گے براہ راست. انشاءاللہ آپ کی مدینے کی یادیں تازہ ہو جائیں گی. اظہر بھائی اگر آپ بھی ساتھ ہوں, اس سلسلے کا نام یاد مدینہ ہے, وہ انشاءاللہ ہم 5 بجے تک براہ راست لے کر چلیں گے. اور کل انشاءاللہ مغرب سے عشاء ایک اور سلسلہ ہے جس میں انوکھی عید کرنی ہے. نابینا اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہم ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ بینائی نہ ہونے کے باوجود کس حوصلے کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں, اور اثر سے مغرب حاجی امین براہ راست ہوں گے مدنی منوں کے ساتھ. اور تیار ہو کے جائیے گا آج انہوں نے جو میرا حال کیا ہے. اور اس کے بعد کل رات کو نگران شورا بڑا شاندار سلسلہ, ویری ایموشنل سلسلہ ہوگا وہ, اور اس کا نام ہے یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. تو کل بھی انشاءاللہ ون آف دا بیوٹیفل نشریات ہیں. مارننگ میں امید ہے سلمان بھائی بھی سلسلہ لے کر آ رہے ہیں, تو ہم نے 3 دن آپ کے لیے مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ہفتے کے دن مدنی اتوار مذاکرہ کو رات کو ہم اچھا کل میرا خیال ہے وہ بیان بھی تو شاید ہوگا نا لائیو, وہ جو ہمارا ہوتا ہے ایمان کی شاخیں, کل جمعہ بھی ہے ماشاءاللہ. جی 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 ہاں کل تو جمعہ بھی ہے, تو کل 3 بجے تو مجھے لائیو آنا ہے, تو جمعہ پہلے پڑھ کے آنا ہوگا. چلے جناب یہ چلو کل یہ یوں بدلتے بدلنے والے ہفتے کو انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا, اور اتوار کو انشاءاللہ ہم رات کو 9:45 بجے اجتماعی ذکر و نات کریں گے یہیں پر انشاءاللہ. ماشاءاللہ اجتماعی ذکر و نات میں نگران شورا بھی شرکت کریں گے. انشاءاللہ میری نیت ہے سبحان اللہ اجتماعی ذکر و نات کریں گے. یعنی کنٹینیو پیارے پیارے سلسلے ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اتوار کو دوپہر کو کیا کریں گے اس کا فیصلہ ہم ابھی نہیں کر سکے, 3 بجے ماشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. 3 سے اثر جو کرتے ہیں ہم فیصلہ, ابھی اس کا مشورہ بھی ہمارا فائنل ہوا نہیں ہے. مصروفیت اس لیے کہ اس پر ڈسکس کرنے کا موقع نہیں مل سکا, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے, مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمنی خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے. دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا. اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا. جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا. جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا درود شریف پڑھوں گا. شرور فتن سے صدا بچا یا رب, اسے شرور فتن سے صدا بچا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل عید کے پرمسرت موقع پر مدنی چینل آپ کو دکھا رہا ہے وقتاً فوقتاً خوبصورت سلسلے. تو اپنے لمحات گزاریے مدنی چینل کے ساتھ. حاضر ہیں دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ. ابتداءً ملاحظہ کیجیے مدنی خبروں کی ہیڈ لائنز. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا تعزیتی پیغام.
مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار میں مدنی حلقہ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کے مدنی پھول۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اراکین شورا کی مدنی کاموں میں شرکت۔ باول مدینہ کراچی کے مختلف مقامات پر اجتماعات، حاجی امین اتاری مدنی قافلہ کے مدنی پھول۔ مرکز الاولیاء لاہور میں مختلف مجالس کے تحت ہونے والے مدنی کاموں کے مناظر۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا تعزیتی پیغام، جس میں آپ نے قاضی شریعت مرکزی ادارہ شرعیہ بہار ہند حضرت مولانا مفتی سید شاہ رشید انور صاحب کے انتقال پر ان کے اہل خانہ اور دیگر عزیز و اقارب سے تعزیت فرمائی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی فرمائی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم۔ سگ مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی افیانو کی جانب سے شہزادہ علی وقار حضرت قبلہ سید شاہ انور حسین عرف قیصر صاحب سجادہ نشین خانقاہ شمسیہ ارول بہار ہند کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدام حسین عمادی ذمہ دار مجلس رابطہ بالعلماء نے رکن شورا حاجی محمد شاہد مدنی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کے صاحبزاد حضرت مولانا مفتی سید شاہ خورشید انور قاضی شریعت مرکزی ادارہ شرعیہ بہار ولی عہد خانقاہ شمسیہ ارول طویل عرصہ بلڈ کینسر میں مبتلا رہنے کے بعد 20 رمضان المبارک 1440 ہجری کو پٹنہ ہند میں وفات فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ جناب سے اور مرکزی ادارہ شرعیہ بہار کے تمام اراکین و اساتذہ کرام سے نیز خانقاہ شمسیہ شریف کے تمام وابستگان سمیت جملہ سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت مولانا مفتی سید خورشید انور کو غریق رحمت فرما الہ العالمین، ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما الہ العالمین، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ اے اللہ، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ان کے مزار پر انوار و تجلیات کی بارش فرما، اندر بھی روشنی اوپر بھی اجالا، رحمت ہی رحمت ہو، اور یہ بے حساب مغفرت سے مشرف ہوں، اور جنت الفردوس میں انہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ مولا کریم، مرحوم کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ الہ العالمین، میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، اور ان کا ثواب اپنے کرم کے شایہ میں شان عطا فرما۔ وبسیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سارا ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ الہ العالمین، حضرت مولانا مفتی سید خورشید انور صاحب سمیت ساری امت کو یہ تمام اجر و ثواب عنایت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایصال ثواب کے لیے ایک مدنی پھول قبول فرمائیے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں حدیث پاک نقل فرماتے کہ جب عالم دنیا سے جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے علم کو انسانی شکل عطا فرماتا ہے، جو قیامت تک اس کے لیے انس کا ذریعہ بنتا اور زمین کے کیڑوں کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ اور رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد میں مدنی حلقہ لگایا اور سنت بھرا بیان فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مناظر آپ بھی دیکھیے۔ پنجاب کے شہر سردار آباد فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں واقع مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ اور رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرماتے ہوئے نماز کی فضیلت پر سنت و بھرا بیان فرمایا اور انہیں پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کے حوالے سے مدنی پھول دیے۔ حاجی شاہد اتاری نے خصوصی دعا بھی فرمائی۔ آخر میں رکن شورا نے اسلامی بھائیوں سے عید ملی اور انہیں عیدی سے بھی نوازا۔ دن ہے خوشی کا ہے، عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام۔ دن ہے خوشی کا ہے، عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی خبر دیتے ہیں رکن شورا رفیع الاتاری اور رکن شورا یعقوب رضا اتاری کے حوالے سے، جنہوں نے مختلف مدنی کاموں میں شرکت فرمائی اور عاشقان رسول کو مدنی پھول عطا فرمائے۔
پنجاب کے شہر عارف والا اور کمالیہ میں واقع مدنی مراکز فیضان مدینہ اور تاندلیہ والا کی فیضان عطار مسجد میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں رکن شورا رفیع العطاری نے عاشقان رسول کو مدنی پھول دیے۔ رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو نماز پڑھنے اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر نمازی بنانے اور زیادہ سے زیادہ مدنی کام کرنے کا ذہن دیا۔ دوسری جانب پنجاب کے ہی شہر اوکاڑا میں مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا یافور رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا اور شرکاء کو مدنی پھول دیے۔ رکن شورا نے خصوصی اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ اس اجتماع میں مقامی شخصیات اور MNA کی بھی شرکت ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، باول مدینہ کراچی سے ہی ایک اور مدنی خبر دیتے ہیں آپ کو، جہاں رکن شورا حاجی محمد امین عطاری نے مختلف مقامات پر منعقدہ اجتماعات میں شرکاء کو مدنی پھول دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی، جبکہ رکن شورا نے باول مدینہ کراچی کے مختلف علاقوں میں قائم دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے ڈونیشن سیلز کا دورہ کیا اور وہاں موجود اسلامی بھائیوں کو مدنی احتیاط کے حوالے سے مدنی پھول عطا کیے۔ دنیا بھر میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے والی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت باب المدینہ کراچی کے علاقے کھارادر پنجابی کلب کی جامع مسجد مدینہ، لائٹ ہاؤس کی عثمان غنی مسجد، جبکہ پیپر مارکیٹ کی بدر مسجد میں سنت و بھرے اجتماعات منعقد ہوئے۔ ان اجتماعات میں کثیر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی، جبکہ مکی ریجن کے نگران و رکن شورا حاجی امین عطاری نے ان عاشقان رسول کو مدنی پھول دیے۔ آپ نے شرکاء اجتماع کو دعوت اسلامی کے تحت سفر کرنے والے 3 دن اور 10 دن اور 1 ماہ کے مدنی قافلے اور 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی اور انہیں اپنے اپنے علاقوں میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بڑھانے کا ذہن بھی دیا۔ مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے کورنگی، نارتھ کراچی، کھارادر، اورنگی ٹاؤن اور ڈرک کالونی میں دعوت اسلامی کے تحت قائم ڈونیشن سیلز کا رکن شورا حاجی محمد امین عطاری نے دورہ کیا اور وہاں موجود ذمہ داران سے ملاقات کی۔ رکن شورا نے ان اسلامی بھائیوں کو مدنی عطیات کے حوالے سے مدنی پھول بھی دیے۔ رکن شورا نے ہر سینٹر کے اسلامی بھائیوں سے کارکردگی بھی لی۔ مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی خبر دیتے ہیں رکن شورا حاجی امین عطاری مدنی قافلہ کے حوالے سے آپ نے باول مدینہ کراچی کے مختلف علاقوں میں سنت و بھرے اجتماعات میں شرکاء کو 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی امین عطاری مدنی قافلہ نے باب المدینہ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد پاک مدنی کابینہ میں واقع جامع مسجد کلثوم، جامع مسجد انبیاء اور کورنگی رضوی کابینہ میں واقع رضا مصطفیٰ مسجد میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت و بھرے اجتماعات میں سنت و بھرے بیانات فرمائے۔ آپ نے اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے اور 15 جون کو 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی، جس پر ان عاشقان رسول نے کھڑے ہو کر نیتوں کا اظہار کیا اور ذمہ داران کو اپنے اپنے نام بھی لکھوائے۔ زمزم نگر حیدرآباد میں واقع مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران امجدی زون نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا، جبکہ نگران زون نے ایک اسلامی بھائی کی عیادت بھی کی۔ باب الاسلام سندھ امجدی زون کی پاک امجدی کابینہ کے شہر زمزم نگر حیدرآباد کے علاقے آفندی ٹاؤن میں واقع دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ نگران امجدی زون نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو مدنی پھول دیے۔ نگران زون نے ان اسلامی بھائیوں کو 14 جون کو 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ دوسری جانب نگران امجدی زون نے امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 53 پر عمل کرتے ہوئے زمزم نگر حیدرآباد کے ڈویژن فیضان سخی سلطان کے علاقے فقیر کاپڑ میں مجلس نشر و ارشاد کے ذمہ دار محمد عارف عطاری کے بھتیجے محمد حمزہ، جو کہ موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے تھے، ان کے گھر جا کر عیادت کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی فرمائی اور ان کے والد اور ان کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی نیت بھی کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مختلف مجالس کے تحت مرکز رولیا لاہور اور دیگر شہروں میں ہونے والے مدنی کاموں کے مناظر آئیے آپ بھی دیکھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں واقع مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجلس ازدیاد حب کے تحت مدنی حلقہ ہوا، جس میں پرانے اسلامی بھائیوں کی رکن شورا حاجی وقار المدینہ نے تربیت فرمائی۔ اس موقع پر مجلس ازدیاد حب کے ذمہ داران نے بھی ان اسلامی بھائیوں کو